نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز طلبہ، اللہ رب العزت نے آپ سب حضرات کو علم دین حاصل کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج جب آپ غور و فکر کریں گے، جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لوگ نہ جانے کس کس حال میں صبح کرتے ہیں۔ ایک دکاندار ہے، اس کی جب صبح ہوتی ہے تو وہ اپنی دکان کی چیزوں کو دیکھ کر کے صبح کرتا ہے۔ ایک نائی ہے، بال کاٹنے والا ہے، وہ لوگوں کے سروں کے بال کو دیکھ کر کے صبح کرتا ہے۔ ایک موچی ہے، جوتا چپل صحیح کرنے والا ہے، وہ لوگوں کی چپلوں کو دیکھتا ہے، جوتوں کو دیکھتا ہے اور اس کے ذریعے سے صبح کرتا ہے، اور اس کی نظر ہر وقت جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جوتے اور چپلوں کے اوپر رہتی ہے۔ اور بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کی چپل یا کسی کا جوتا پھٹا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے اور اسے دھیان نہیں ہے تو وہ خود چل کر کے اس کو بتاتا ہے کہ صاحب آپ کا جوتا ٹوٹا ہوا ہے، آپ کی چپل پھٹی ہوئی ہے، تو آپ ایسا کیجئے، اس کو صحیح کروا لیجئے۔ تو اس طریقے سے مختلف طریقوں سے لوگ صبح کرتے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کا معاملہ آپ کے ساتھ میں ہے کہ آپ جب صبح کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اللہ کا کلام ہوتا ہے، اللہ کی کتاب ہوتی ہے، قرآن کریم ہوتا ہے، اور آپ اس قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے صبح کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جن کو ہم نے منتخب کیا ہے، جن کو ہم نے چن لیا ہے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے اللہ رب العزت نے آپ حضرات کو منتخب فرمایا ہے، چنا ہے۔ آپ سے زیادہ صاحب حیثیت، آپ سے زیادہ عقل والے، آپ سے زیادہ پیسے والے، آپ سے زیادہ شہرت والے، آپ سے زیادہ عزت والے دنیاوی اعتبار سے دنیا کے اندر موجود ہیں لوگ، لڑکے بچے، لیکن اللہ نے ان کو اپنی کتاب کے لیے منتخب نہیں فرمایا ہے، اور آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات علم حاصل کر رہے ہیں، تو علم کا مسئلہ یہ ہے کہ علم تو بھائی محنت مانگتا ہے۔ جو محنت کرے گا علم حاصل کرنے میں، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کر دیں گے، اور جو طالب علم محنت نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ بس خلاصہ ہے، جو طالب علم پڑھائی میں محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو محنت نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ذہین طالب علم ہے، کسی کا دماغ تیز ہے، تو وہ وقتی طور پر تو سبق کو یاد کر لے گا، کتاب کو یاد کر لے گا، لیکن علم اسے، جس کو رسوخ فی العلم کہا جاتا ہے، علم کے اندر رسوخ حاصل کرنا، وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کب حاصل ہوگا؟ جب آپ محنت کریں گے۔ علم کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی محنت کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ علم دولت کے ذریعے سے نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے علم رکھا، اور غیر عالموں کے مقدر میں، نادانوں کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے مال کو رکھا۔ یہ سب کے لیے نہیں ہے، جو غلط استعمال کرتے ہیں ان کے لیے۔ تو علم دولت سے حاصل نہیں ہوتا ہے،
اگر علم دولت کے ذریعے سے حاصل ہوتا تو آپ میں سے یا ہم میں سے کوئی علم حاصل ہی نہیں کر پاتا۔ بھئی جس کے پاس پیسے ہوتے، مان لیجئے سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، تو مان لیجئے اگر ایک آیت 1000 روپے کی بکتی تو سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، تو 7 آیتیں کتنے کی ہو گئی؟ 7000 روپے کی۔ اب 7000 روپے کون لے کر آتا؟ پھر سورہ بقرہ میں چلے جاؤ، وہ تو پوری 2.5 پارے کی ہے۔ اس طریقے سے 114 صورتیں ہیں قرآن کریم کے اندر، 540 رکوع ہیں۔ اگر ایک رکوع 1000 روپے کا بکتا تو 540 سے آپ حساب لگاؤ، اور جو مالدار ہوتا وہ جاتا کسی عالم کے پاس میں یا جس کے پاس میں قرآن ہوتا اور کہتا کہ صاحب یہ 7000 روپے لو اور مجھے سورہ فاتحہ دے دو، وہ تو لے لیتا، اور وہ بھی شاید پوری نہیں لے پاتا، کچھ صورتیں لیتا، لیکن ہم کہاں سے لیتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے علم کو دولت کے اوپر نہیں چھوڑا ہے بلکہ محنت کے اوپر چھوڑا ہے۔ اب چاہے کوئی مالدار ہو، دولت مند ہو یا غریب ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے علم دے دیں گے۔ تو ایک تو آپ کو علم حاصل کرنے میں جی جان لگا کر کے محنت کرنی ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ کوشش یہ کرو کہ میں آپ کی درسگاہ میں، آپ کی کلاس میں جتنے بھی بچے ہیں ان میں آپ فرسٹ پوزیشن حاصل کرو، پہلا نمبر میرا آئے، یہ کوشش کرو۔ اگر آپ ناظرہ پڑھ رہے ہیں، آپ کی کلاس میں، آپ کی درسگاہ میں 20 بچے ہیں، تو آپ محنت اتنی کرو کہ جب بھی امتحان ہوگا ششماہی یا سالانہ تو میری اول پوزیشن آئے گی، میں اول نمبر آؤں گا۔ اور اگر آپ حفظ کر رہے ہیں تو آپ کی کلاس میں جتنے بچے 20 ہو، 30 ہو، 50 ہو، 100، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ پوزیشن آپ کب حاصل کریں گے؟ کہ جب آپ محنت کریں گے، کتابوں کو پڑھیں گے، یاد کریں گے، وقت کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو علم محنت کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، محنت کرنی ہے، خوب دبا کے جم کر کے محنت کرنی ہے۔ جو سبق استاد کی طرف سے آپ کو ملا ہے، ہر حال میں اس سبق کو یاد کر کے سنانا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دن بھی اگر بغیر سبق کے آپ نے گزار دیا تو وہ آپ کی زندگی کا سب سے بدترین اور بیکار دن ہے، اس لیے کہ اس دن کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ 24 گھنٹے کا آپ کو موقع ملا، تو جو سبق آپ کو کل سنانا تھا آپ نے کل نہ سنا کر کے آپ آج اس کو سنا رہے ہیں۔ اور بہت سے بچے تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک سبق کو 3 دن لے کر کے چلتے، یاد ہی نہیں کر کے نہیں لاتے۔ تو یہ 3 دن کا آپ نے نقصان کیا، جہاں آپ کا 3 صفحہ یا 3 رکوع ہونا چاہیے تھا، وہاں پر 3 دن سے آپ ایک ہی رکوع میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کی غفلت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے۔ اگر 1 گھنٹے میں نہیں یاد ہوا تو 2 گھنٹہ یاد کر لو، 2 گھنٹے میں نہیں ہوا 3 گھنٹہ کر لو، پڑھنے کے لیے تو آئیں۔ تو محنت کرنی ہے، کرو گے نا؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنے میں اور باصلاحیت عالم بننے میں اور علم قبولیت والا علم حاصل ہونے میں ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے وہ طالب علم کے ادب کا۔ ادب سے ہی انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ شیطان کے پاس بھی بہت بڑا علم تھا لیکن اس کے پاس ادب نہیں تھا۔ اگر ادب ہوتا تو وہ یہ دیکھتا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا، لیکن اللہ نے حکم دیا، اس نے منع کر دیا کہ میں تو سجدہ نہیں کروں گا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا کہ اس کے پاس ادب نہیں تھا۔ تو ادب کرنا، جو طالب علم جتنا زیادہ ادب کرے گا اللہ اس کو اتنا ہی کامیاب کرے گا۔ سمجھ گئے بات کو؟ اور ادب کس کا؟ جس چیز کے ذریعے سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس چیز کا آپ کو ادب کرنا ہے۔ اس میں سر فہرست استاذ، اپنے استاذ کا ادب کرنا۔ بہت سارے طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ استاذ کے جانے کے بعد وہ استاذ کی نقل اتارتے ہیں۔ استاذ جس طریقے سے چلاتا ہے غصے میں اس طریقے سے چلاتے ہیں، اس کی آواز نکالتے ہیں۔ وہ جس طریقے سے تپائی میں ڈنڈی بجاتا ہے اس طریقے سے ڈنڈی بجاتے ہیں، اس کی نقل اتارتے ہیں۔ اور بہت سے تو ایسے بدبخت اور بدنصیب طلبہ اور بچے ہوتے ہیں کہ وہ استاذ کا غلط نام رکھتے ہیں۔ یاد رکھو، جو بھی طالب علم استاذ کا غلط نام رکھے گا وہ کل کے دن آگے چل کر اپنے باپ کا بھی غلط نام رکھے گا، یہ یاد رکھنا۔ اور جس طریقے سے تمہارا والد ہے، تمہارا باپ ہے، تم اس کا احترام کرتے ہو، اس کا غلط نام خود بھی نہیں لیتے ہو اور دوسرا کوئی لے تو ناراض ہو جاتے ہو، اس طریقے سے استاذ بھی تمہارا روحانی والد ہے، روحانی باپ ہے۔ تم مختلف جگہ سے یہاں پر آئے ہوئے ہو، کوئی بہار سے، کوئی یو پی سے، کوئی راجستھان سے، کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے۔ اب تم یہاں رہ رہے ہو اور سالانہ تک یہاں پر رہو گے، تو گھر میں رہتے ہو تو کفالت کون کرتا ہے؟ باپ کرتا ہے۔ یہاں پر صبح ناشتہ ہے، دوپہر میں کھانا ہے، شام کو کھانا ہے،
تو اس کا انتظام کون کر کے دے رہا ہے؟ تمہارے والد صاحب آ رہے ہیں؟ ارے بولو، نہیں آ رہے ہیں نا؟ کون کر کے دے رہا ہے؟ استاذ کر کے دے رہا ہے۔ اگر تم میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو دوا کون دلا کر کے دے گا؟ استاذ لے کر کے آئے گا۔ تمہارے پاس کپڑا نہیں ہو تو کپڑے کا کوئی انتظام استاذ انتظام کرے گا۔ اب گرمی کا موسم چل رہا ہے، تمہارے لیے پنکھے کا اور کولر کا انتظام کون کر رہا ہے؟ استاذ کر رہا ہے۔ کل کے دن سردی آ جائے گی تو سردی میں کسی کے پاس لحاف نہیں، کسی کے پاس سوٹر نہیں، کسی کے پاس کوٹ نہیں ہے، چادر نہیں ہے، تو اس کے لیے انتظام کون کرے گا؟ استاذ کرے گا۔ والد صاحب تو آئیں گے نہیں۔ تو والد صاحب گھر میں جو کام کرتے ہیں، تمہارے ابو گھر میں جو تمہارا کام کرتے ہیں، وقت پر تمہارے لیے کھانے کا انتظام کرنا، بوریے بستر کا انتظام کرنا، کپڑے لتے کا انتظام کرنا، اب یہاں پر وہ سارا انتظام کون کر رہا ہے؟ ارے بولو، استاذ کر رہا ہے۔ تو استاذ باپ کے درجے میں ہوا کہ نہیں؟ ارے ابھی اس وقت کون پال رہا ہے تم کو؟ استاذ پال رہا ہے، اور اسی استاذ کی تم برائی کر رہے ہو۔ یعنی جو صرف تمہیں علم نہیں دے رہا ہے، جو صرف تمہیں پڑھا نہیں رہا ہے، بلکہ تمہاری پرورش کر رہا ہے، جو تمہارا باپ جس نے تم کو جنم دیا اس کی ذمہ داری تھی، وہ ساری ذمہ داری کو یہ نبھا رہا ہے۔ اب یہ تمہارے استاذ ہیں قاری فرقان صاحب، ان کے تو 3 بچے ہیں، تو 3 بچوں کو پالنا ان کے لیے تو ایک دم آسان ہے، چٹکی کا کھیل ہے۔ یہ جو اتنے سارے 60 70 100 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تمہاری فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن آپ ان سے پوچھو کہ جب تک یہ آپ سب کے کھانے کا انتظام نہیں ہو جائے گا اس وقت تک ان کو نیند نہیں آئے گی۔ بھائی ان کے تو 3 ہی بچے ہیں، ان کو آپ کی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، انہوں نے ذمہ داری لی ہے، آپ ان کے نیچے آ گئے تو یہ آپ کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتے ہیں۔ جس طرح وہ 3 ان کی اولاد ہے، اس طریقے سے آپ بھی ان کی اولاد ہے، جسمانی نہ صحیح لیکن روحانی اولاد ہے۔ تو اس طریقے سے استاذ اپنے طالب علموں کو صرف علم نہیں دیتا ہے بلکہ اس کی پرورش کرتا ہے۔ تو اب بتاؤ، پھر بھی اگر کوئی طالب علم اس استاذ کی برائی کرتا ہے یا اس کی ناقدری کرتا ہے، اس سے بڑا بدنصیب کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ادب میں سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنے استاذ کا ادب۔ جو طالب علم اپنے استاذ کا جتنا زیادہ ادب کرے گا، اللہ اس کو اتنا ہی کامیاب کرے گا۔ یہ یاد رکھنا۔ خدمت الگ چیز ہے، ادب الگ چیز ہے۔ بہت سارے طالب علم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم استاذ کی خدمت کریں گے، دسترخوان لگا دیں گے، برتن دھو دیں گے، پاؤں دبا دیں گے، کپڑا دھو دیں گے تو خدمت کرنے سے علم آ جائے گا۔ خدمت کرنے سے ثواب ملے گا، علم نہیں آئے گا۔ بلکہ جو طالب علم پابندی سے سبق نہ سناتا ہو یا آگے پیچھے کرتا ہو، میری رائے میں تو استاذ کو اس سے خدمت لینی نہیں چاہیے، وہ خیانت کر رہا ہے۔ ہاں، کوئی طالب علم ایسا ہے کہ سبق بھی یاد کر لیتا ہے اور خدمت بھی کر سکتا ہے، اس سے ضرور خدمت لے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ بچوں میں یہ بھی بات چلتی ہے کہ بھئی مطلب خدمت کرو، خدمت سے ثواب ملے گا، علم نہیں آئے گا۔ بھئی ایک طالب علم ہے، وہ وہاں پر بیٹھ کر کے یاد کر رہا ہے، حفظ یاد کر رہا ہے، مان لو سورہ مزمل یا ایھا المزمل اس کو یاد کر رہا ہے 1 گھنٹہ، اور ایک طالب علم استاذ کا 1 گھنٹے تک پاؤں دبا رہا ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد میں جب آپ ان دونوں کو بٹھا کر کے کہو بھئی تو سورہ مزمل سنا، تو کون سنائے گا؟ جس نے یاد کیا وہ سنائے گا یا جو پاؤں دبا رہا تھا وہ سنائے گا؟ اب وہ کہنے لگے صاحب میں بھی تو استاذ کے پاؤں دبا رہا تھا، میں نے کوئی غلط کام تو کیا نہیں، گناہ کیا نہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ پاؤں دبا رہے تھے، آپ کو ثواب مل گیا، علم۔ اس لیے کہ علم کس سے آتا ہے؟ خدمت سے۔ علم تو پڑھنے سے آئے گا، خدمت اور ادب وہ اس کے اوپر ہے، پلاسٹر پر پینٹ ہے۔ مکان بناتے ہیں نا تو اس کے اوپر پلاسٹر کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر پینٹ لگایا جاتا ہے۔ آپ نے پلاسٹر تو کیا نہیں تو پینٹ کہاں ہوا میں کرو گے؟ پہلے پلاسٹر کرو۔ پلاسٹر کیا ہے؟ علم میں محنت، اس کے ساتھ میں جب ادب لگے گا اور خدمت لگے گی تو کام بنے گا۔ تو اس چکر میں مت رہنا۔ تو ایک تو سب سے پہلے اپنے استاذ کا ادب کرنا، استاذ کی عزت کرنا، اس کا مذاق نہیں اڑانا ہے، اس کی برائی نہیں کرنا ہے۔ پڑھ رہے ہو تب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مجھے 1 حرف بھی سکھا دیا، میں زندگی بھر اس کا غلام ہوں، چاہے تو مجھے اپنے پاس رکھے اور چاہے بیچ دے۔ 1 حرف بھی اگر کسی نے آپ کو سکھا دیا تو وہ آپ کا استاذ بن گیا اور آپ اس کے شاگرد بن گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں، پوری دنیا میں آج ان کا فقہ چلتا ہے، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، اور ادھر ایشیا میں، اور ادھر ترکی میں، اس پورے ایریا میں فقہ حنفی چلتا ہے۔ 90% لوگ دنیا کے اندر فقہ حنفی کو ماننے والے ہیں۔ بڑے پریشان ہوئے، بھنگی ان کے یہاں کام کرتا ہے، کہا حضرت خیریت سے تو ہیں، پریشان کسے ہو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ نہیں پتہ چل رہا کتا بالغ کب ہوتا ہے۔ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ جب وہ ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنے لگے سمجھ جاؤ بالغ ہے۔
کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اس کے بعد سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب بھی اس بھنگی کو دیکھتے تھے تو اس کے ادب میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے امام ہیں، آپ کے ہزاروں لاکھوں شاگرد ہیں، اتنا بڑا فقہ آپ کا چل رہا ہے اور آپ بھنگی کو دیکھ کر کہا میں نے اس سے ایک چیز سیکھی ہے۔ حالانکہ کوئی علمی مسئلہ نہیں ہے، یعنی کتا کب بالغ ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی قیامت میں سوال ہوگا؟ ارے بولو، کوئی قبر میں سوال ہوگا؟ ایسا تو نہیں کوئی جس کے بغیر جنت میں ہی نہیں جائیں گے، لیکن ایک چیز سیکھی ہے تو اس کا ادب کیا۔ تو دنیاوی استاذ ہو یا دینی تعلیم کا استاد ہو، استاذ بہرحال ادب ہوتا ہے، ہر حال میں استاذ کی خدمت کرنا، اس کا ادب کرنا، اس کی دعا لینا۔ ماں باپ کی دعا اور استاذ کی دعا انسان کو ہمیشہ اوپر پہنچاتی ہے، اور ماں باپ کی بد دعا اور استاذ کی بد دعا انسان کو ہمیشہ نیچے گراتی۔ آپ کتنے ذہین ہو، کتنے ہی آپ عقل مند ہو، کتنے ہی ہوشیار ہو، اگر استاذ کی بد دعا آپ کو لگ گئی تو کبھی آپ کامیاب نہیں ہو، کبھی بھی نہیں۔ اور استاذ استاذ ہے، ایسا نہیں کہ جن سے آپ نے بخاری شریف پڑھی، بڑی کتابیں پڑھی تو وہ آپ کا استاذ ہے، اور جن سے آپ نے قاعدہ پڑھا وہ آپ کا استاذ ہی نہیں۔ جس نے آپ کو پڑھایا وہ آپ کا استاذ ہے۔ کسی کو چھوٹا بڑا نہیں سمجھنا ہے، چھوٹا بڑا نہیں۔ ایک استاد صاحب گئے کتاب پڑھانے کے لیے، بڑی کتابیں ان کو پڑھانے کے لیے ملی، اب جیسے ہی کتاب پڑھانے کے لیے گئے تو کچھ یاد ہی نہیں آ رہا۔ اب ہزاروں شاگرد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اب سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا۔ تو اچانک اللہ تعالیٰ نے ذہن کے اندر بات ڈالی، تو پھر ان کو خیال آیا کہ میں فارغ ہونے کے بعد اپنے اساتذہ سے مدرسے میں ملنے کے لیے گیا تھا، تو میں نے بڑے بڑے اساتذہ سے ملاقات کی، اور جن استاذوں سے میں نے ناظرہ پڑھا تھا، قاعدہ تجوید وغیرہ پڑھی تھی، ان کو چھوٹا سمجھ کر کے میں ملا نہیں، بھی وہ تو پرانے چھوٹے استاد ہیں، ناظرہ پڑھا، ان سے کیا ملنا ہے۔ بخاری ترمذی پڑھانے والے سے ہم، تفسیر پڑھانے والوں سے، فقہ اور افتاء کرانے والوں سے ہم ملاقات کر لی اس نے۔ تو پھر وہاں پر فوراً گئے، ان سے ملاقات کی، ان سے معافی مانگی۔ حضرت نے فرمایا بھئی ہم بھی یہ سمجھ رہے تھے شاید ہم چھوٹے ہیں، اس وجہ سے آپ نے ملاقات کی، معافی تلافی ہوئی، اس کے بعد میں پھر پڑھانا شروع کیا۔ تو استاد چھوٹا ہو یا بڑا ہو، استاذ جیسا بھی ہے، اس کا جو بھی عمل ہے وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ کو تو اس کا ادب کرنا ہے، اس لیے کہ آپ اس سے علم لے رہے ہیں، آپ کو اس کے کرتوت کو نہیں دیکھنا، وہ صحیح ہے غلط ہے وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، سمجھ گئے نا؟ اس لیے کہ آپ کو اپنا فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ رستے کے اندر جا رہے ہیں، آپ کی جیب کے اندر بٹوا ہے، بٹوا جانتے ہو، پرس جس میں پیسے وغیرہ رکھتے ہیں، اس آپ کے بٹوے کے اندر پیسے ہیں، آدھار کارڈ ہے، ڈاکومنٹس ہے، اور بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، اس میں 2-4-5 ہزار روپے ہیں، وہ گر گیا۔ آپ آ گئے مدرسے میں، یہاں پر آ کر آپ نے دیکھا جیب ٹٹولا تو بٹوا آپ کا ہے ہی نہیں۔ اب آپ واپس بھاگے گئے اسی رستے پر، وہاں پر روڈ پر جا کر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ میں آپ کا بٹوا ہے، لیکن وہ شخص کیسا ہے؟ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، گندا میلا کچیلا ہے، اور شراب پی رکھی ہے، شراب کی بدبو آ رہی ہے۔ تو اس کے اس غلط عمل کی وجہ سے اور اس کے اس حالت میں ہونے کی وجہ سے، ایمانداری سے بتاؤ کہ آپ اس سے اپنا بٹوا نہیں لوگے؟ آپ اس سے اپنا پیسہ نہیں لوگے؟ بولو بھائی، ارے لوگے نہیں لوگے؟ بھائی اس سے کیوں لے رہے؟ اس نے تو شراب پی رکھی ہے، شرابی کے قریب بھی جاتا ہے، اس کے تو میلے بال بھی میلے کچیلے بکھرے ہوئے ہیں، کپڑوں میں سے گندگی بدبو آ رہی ہے، پیشاب کر رکھا ہے، آپ کیوں جا رہے اس کے پاس میں؟ آپ کیا کہو گے؟ آپ یہ کہو گے کہ صاحب اس نے شراب پی ہے، اس نے پیشاب کیا، میلا کچیلا، وہ اس کا معاملہ ہے، مجھے تو اس سے اپنا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اور آپ اس کے پاس جاؤ گے، منت سماجت کرو گے، اس کا احسان مانو گے، اور اس کے ہاتھ پاؤں جوڑ کر کے اس سے آپ اپنا بٹوا لو گے۔ اسی طریقے سے استاد چاہے وہ کتنا ہی گندا ہے، خراب ہے، بیکار ہے، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ کو تو اس سے علم لینا ہے، آپ اس علم سے فائدہ اٹھا لو۔ ارے سمجھ گئے بات کو؟ ہاں، تو استاذ کا ادب کرنا سب سے پہلے، اس کو کبھی ناراض نہ کرنا، اس کی دعا لینا، کبھی بھی استاذ کی بد دعا نہ لینا، کسی بھی استاذ کی تکلیف نہ دینا۔ اور اسی طریقے سے جو آلات ادب ہیں، آلات علم ہیں، ان آلات علم کا بھی ادب کرنا، یعنی جن چیزوں کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، اس میں جیسے استاد ہو گیا، اسی طریقے سے درسگاہ ہے، اس درسگاہ کا ادب کرنا، کتاب ہے تو کتاب کا ادب کرنا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ اگر کسی بات کو سن لیتے تو 40 سال تک وہ بات یاد رہتی تھی۔ کتنے سال تک؟ ایک مرتبہ اگر بات سن لیتے تھے تو 40 سال تک یاد۔ کبھی یہ اتنا بڑا حافظہ اللہ نے ان کو کیوں دیا؟ تو ابھی تو شاید آپ کو پتہ نہ چلے، جب عربی کتابیں آپ پڑھو گے
تو عربی کتابیں جو ہوتی ہیں اس میں ایک تو متن ہوتا ہے جو بیچ میں لکھا ہوا ہوتا ہے، ایک اس کے سائڈ میں ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے حاشیہ، سمجھ گیا نا؟ تو وہ حاشیہ ہوتا ہے، تو حاشیے میں کئی دفعہ بات لکھی جاتی ہے تو اس میں وہ پورا نہیں ہوتا تو اس کو سائڈ میں لکھ دیتے ہیں حاشیے کے، تو بعض دفعہ کیا کتاب یوں پلٹا کر کے اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اب طالب علم کیا کرتا ہے کہ جب اس حاشیے کو پڑھتا ہے سائڈ میں جو بات لکھی ہوئی ہے تو یوں کتاب کو الٹاتا ہے اور الٹا کر کے پڑھ لیتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کتاب کو اپنے تابع نہیں کیا، بلکہ میں کتاب کی تابع رہا، اور اگر حاشیہ اس جیسے کتاب یوں لے کر کے بیٹھے اور اگر اس طرف سے لکھا ہوا ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب کو کبھی یوں پلٹایا نہیں، بلکہ خود اٹھا اور ادھر جا کر کے کتاب کا وہ حاشیہ پڑھا اور پھر گھوم کر کے واپس آ کر کے ادھر بیٹھا۔ تو اس کتاب کے ادب کی وجہ سے اللہ نے اس کو ایسا ذہن دیا ان کو کہ جو بات سنتے تھے 40 سال تک یاد رہتی۔ کس کی وجہ سے؟ کتاب کے ادب کی وجہ سے۔ تو جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں یا قرآن شریف ہے تو اس کا ادب کرنا، قرآن کا تو خیر ویسے بڑا حکم ملا ہے مسوا الا المطہرون، بغیر وضو کے تو اس کو چھو ہی نہیں سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے قلم ہے، اس کے ذریعے سے آپ لکھتے ہیں، قلم کو پھینک کر کے نہیں دینا ہے۔ اسی طریقے سے کاپی ہے، اس میں آپ لکھتے ہیں، اس کو بھی خیال رکھنا، اس کا بھی ادب کرنا، اس کو پھینک کر کے نہیں دینا ہے۔ اور اپنا روزانہ کا نظام الاوقات بناؤ، کاپی میں چیزیں لکھو، لکھنے کی عادت بناؤ۔ ہر طالب علم کی جیب میں جو ہے ڈائری اور قلم ہمیشہ ہونا چاہیے۔ طالب علم ہو، عالم ہو اور جیب میں قلم اور ڈائری نہیں ہے، کتنا ہی ترقی کا زمانہ ہو، موبائل ہو، کچھ بھی ہو، لکھنے کی ہمیشہ عادت ڈلاؤ۔ بہترین رائٹنگ بنانے کا اور بہترین تحریر بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے، کیا؟ لکھتے رہو، بس بات ختم۔ لکھتے رہو۔ کیا بھئی اچھا کرکٹر بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کرکٹ کھیلتے رہو، جب میچ کھیلتے رہو گے تو ایک دن اچھے کرکٹر بن جاؤ گے۔ اچھا فٹ بالر بننا ہے تو فٹ بال کھیلتے رہو، ایک دن اچھے فٹ بالر۔ اچھا ڈرائیور بننا، گاڑی چلاتے رہو۔ اچھی رائٹنگ بنانی ہے، لکھتے رہو، جو آپ کو لکھنا ہے لکھتے رہو۔ ایک رف کاپی رکھو، اس میں کچھ گندی چیزیں نہیں لکھنی ہے، لیکن کچھ بھی اس میں چیزیں لکھو، اپنے مدرسے کا نام لکھو، استادوں کا نام لکھو، گھر والوں کا نام لکھو، کوئی بھی کہانی لکھو، اس طریقے سے۔ تو تحریر تو ہر طالب علم کے پاس میں جیب میں قلم اور ڈائری ہمیشہ ہونی چاہیے۔ کوئی بات کہیں اچھی لگے، سمجھ میں آئے، اس کو فوراً لکھو، اس کو نقل کرو، اس کو جمع کرو۔ مولانا یونس صاحب پالنپوری دامت برکاتہم بہت بڑے عالم ہیں، مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لڑکے ہیں، گجرات کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی بکھرے موتی، بہت بڑی، اتنی موٹی کتاب ہے، کئی جلدوں میں۔ وہ بکھرے موتی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی موتی بکھرے ہوئے تھے، یعنی ایک بات یہاں سے لی، ایک بات یہاں سے لی، ایک بات یہاں سے لی، استاد نے کوئی بات بتائی، اس کو لکھ لیا، اس طریقے سے اس کو جمع کیا، تو آج کئی جلدوں میں وہ بکھرے موتی، 9 جلدوں میں تو میرے پاس ہے، 5-6 سال پہلے کی لی ہوئی ہے، اور ابھی شاید وہ اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور وہ جب تک باحیات رہیں گے تو وہ اس طریقے سے، تو تھوڑی تھوڑی چیزوں کو جمع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کتاب بنا دی، اور ہر عالم اور طالب علم اس کا مطالعہ کرتا ہے۔ یہ کیسے کیا؟ ایک ساتھ بیٹھ کر نہیں لکھا، بس جمع کیا چیزوں کو، اور اس کے بعد وہ جو موتی تھے بکھرے ہوئے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا، اس کا نام رکھا بکھرے موتی۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو اس کی عادت بناؤ، اور احترام کرو اپنے اساتذہ کا، عزت کرو، خدمت کرو اور ادب کرو۔ اور آخری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے آپ سے کہ بہت سے طلباء طالب علمی کے زمانے میں آپس میں ناراض رہتے ہیں، کیوں؟ نیا نیا خون رہتا ہے، جوانی چڑھتی رہتی ہے، تو تھوڑی سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، اور وہ ناراضگی مہینوں مہینوں چلتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کچھ طالب علم ایسے ہو جو ایک ہفتے سے، ایک مہینے سے بات نہیں کر رہے ہو۔ استاذ کو تو ہر ہفتے یا ہر مہینے طالب علم کو پوچھتے رہنا چاہیے کہ تم میں سے ناراض کون کون ہے۔ میری یہ رائے ہے، میرا یہ ماننا ہے۔ اور پھر کیا کرتے ہیں کہ مدرسے میں جب ساتھ میں رہیں گے تو ناراض رہیں گے۔ اب استاذ کو تو پتہ نہیں کون کون ناراض، استاذ دونوں کو کھڑا کر دیا، کام بتا دیا، وہ ادھر منہ پھلا رکھا، وہ ادھر منہ پھلا رکھا ہے۔ ارے کوئی میاں بیوی تھوڑا ہی ہو جو تم ناراض ہو رہے ہو۔ اب کیا کرتے ہیں کہ جب سالانہ چھٹی ہوگی اب آئیں گے، سالانہ جب چھٹی ہوگی تو آئیں گے، السلام علیکم بھائی، میرے سے غلطی ہو گئی، معاف کرنا، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، میں تم سے بولا ہی نہیں، میری غلطی تھی، مجھے معاف کرنا، میں تم سے بات نہیں کیا۔ اب تو ویسے بات نہیں کرے گا۔ جے پور والا جب جے پور میں رہے گا اور بہار والا بہار چلا جائے گا تو اب کیا خاک بات کرو گے؟ اب تو تم خود ہی الگ ہو رہے ہو۔ جو بات کرنے کا وقت تھا وہاں پر تو تم نے بات ہی نہیں کی۔ ارے سمجھ رہے بات کو؟ جہاں بات کرنے کا وقت تھا، یہاں پر ساتھ رہنے کا، یہاں تک تو تم ناراض رہے، اور اب جب گھر جا رہے ہو تو اب سلام دعا کر، ٹھیک ہے وہ بھی اچھی بات ہے، کم سے کم چلو اس ٹائم بھی معافی تلافی ہو جاتی ہے۔ تو طلبہ میں یہ ایک عام بیماری چلی ہوئی ہے
کہ وہ آپس میں کیا رہتے ہیں؟ ناراض رہتے ہیں۔ تو آج کی میری نصیحت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی ناراض ہے تو فوراً رضامندی کرو، خود چل کر کے سلام کرو۔ ترمذی شریف کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے خالی ہوتا ہے۔ جو سلام میں پہل کرے گا اللہ اس کو عزت دے گا۔ اختلاف رکھو، اختلاف درست ہے، بھئی آپ کی کچھ رائے ہے، آپ کے ساتھی کچھ رائے، لیکن دشمنی نہیں۔ بہت سارے بچے تو پروگرام بنا لیتے ہیں، ارے وہ میرے ساتھ ایسا کیا، تو میرے ساتھ ہو جانا، تو میرے ساتھ ہو جانا، اس کو ماریں گے۔ یہ فالتو چیزیں نہیں، آپ اس لیے نہیں ہیں، آپ کو تو صرف پڑھائی پر توجہ دیں گے اور سب سے پیار محبت رکھنا ہے، ناراض نہیں ہونا ہے۔ نہ ہو جائے 3 دن تک کی اجازت ہے، 3 دن میں غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں پھر کر لو۔ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 فيلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام۔ آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھنا جائز نہیں، اور پھر یہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو وہ ادھر سب منہ پھیر لیتا ہے، وہ ادھر منہ پھیر لیتا ہے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان میں بہتر وہ ہے کہ جو سلام کر کے بول چال کو دوبارہ شروع کرے۔ تو بہتر بننا ہے، اچھا بننا ہے، آپس میں رضامندی کے ساتھ رہنا ہے، مل جل کر کے رہنا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو مدرسے کی بدنامی کا ذریعہ ہو اور جو استاذ کی بدنامی کا ذریعہ ہو۔ کئی پروگرام میں جا رہے ہو، کئی دعوت میں جا رہے ہو، تو ایک سائیڈ سے چلو، آرام سے چلو، دیکھ کر چلو، رستہ گھیر کر کے مت چلو۔ کتا بیٹھا ہوا ہے تو اس کو پتھر مت مارو اور اس کو لات بھی مت مارو۔ کتا وہ ہے تو اسی کو حرکت کرنے دو، تم حرکت مت کرو۔ اب اس کو پتھر مار دیا، غصے میں آ کر کسی کو کاٹ لیا تو نقصان کس کا ہو؟ نقصان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور دعوت میں کہیں پر جا رہے ہو تو وہاں پر بدمعاشی مت کرو کہ بھئی اگلا یہ کہے کہ یار تم نے اپنے بچوں کو تمیز نہیں سکھائی، ادب نہیں سکھایا۔ یہ سب چیزیں سیکھنے کی۔ اگر گاڑی میں جا رہے ہو تو گاڑی میں بہت سارے بچے شور کرتے ہیں، چلاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، تو اس سے پھر ڈرائیور بھی متاثر ہوتا ہے، بولے یار کیسے بچے تو کنٹرول میں نہیں ہیں۔ تو ادب کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ میں رہنا ہے، اور اپنے ماں باپ کا، اپنے استاذوں کا، اپنے مدرسے کا نام روشن کرنا ہے، بدنام نہیں کرنا ہے۔ اور یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو محنت سے حاصل کرنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور پھر اس کو سکھائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ جب انہوں نے اس روایت کو بیان کیا تو ان کی مجلس میں ایک تابعی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام تھا عبد الرحمن سلمی۔ جب انہوں نے اس روایت کو سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، تو عبد الرحمن سلمی نے 70 سال لگائے قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے، اور 70 سال تک اسی مشغلے کے اندر مشغول رہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب حضرات کو منتخب کیا ہے۔ تو ایک تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور علم حاصل کرنے میں محنت کرو، اپنے اساتذہ کا ادب کرو، اور جن چیزوں کے ذریعے سے علم حاصل کر رہے ہو، کتاب ہے، تپائی ہے، قلم ہے، ان تمام چیزوں کا ادب کرو، اور اسی طریقے سے آپس میں رضامندی کے ساتھ میں اور صلح صفائی کے ساتھ میں رہو۔ عمل کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔